اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا ایک صلوات پڑھ دے جملہ مومنین مل جل کر حضرات گرامی قدر عزاداران حسین مظلوم کربلا ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام عزیزو آپ کے علم ہے کہ ایک صبح سے نماز فجر کے بعد سلسلہ عزا بحمداللہ جاری و ساری ہے یہ بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج روز اربعین ہے آج کربلا کے غریبوں کا چہلم ہے اور الحمدللہ دیرینہ روایات کے اعتبار سے اس بستی میں آج کربلا کے پیاسوں کی یاد میں جلوس عزا برپا ہوا ہے لیکن بڑے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی جناب میں 2-3 فکرے اور انشاءاللہ ربط مسائل نوجوانوں میں نے اس وقت اس موقع پر پیغمبر اسلام کی حدیث آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک منتقل کی پیغمبر نے ارشاد فرمایا بے شک قتل حسین کی حرارت مومنین کے دلوں پر ایسی ہے کہ جو روز قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے پیغمبر کی اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا یاد رکھے کہ یہ مومنین کا سینہ نہیں ہے بلکہ عزائے حسین کا گنجینہ ہے یہ وہ دل ہے کہ جہاں حسین بستے ہیں یہ وہ سینہ ہے کہ جس میں حرارت عزا پائی جاتی ہے زمانہ بدلتا رہا مگر حرارت عزا میں کبھی کمی نہیں آئی دشمن طاقتیں آتی رہی مگر حرارت عزا کبھی ٹھنڈی نہ ہوئی حکومتیں آتی رہی فتوے لگتے رہے بازار فتووں کا ہمیشہ گرم رہا مگر عزاداری امام حسین ترویج پاتی رہی نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت آ جائے گی مگر عزاداری حسین کی یہ حرارت سرد نہ ہوگی تو دنیا یاد رکھ لے وہ عزاداری کے لیے بولا کہ جو وہ بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے پیغمبر نے کہا قیامت تک یہ حرارت باقی رہے گی تو کہاں کھویا ہے زمانہ اس کا مطلب پیغمبر نے صاف طور پہ اعلان کیا کہ عزاداری امام حسین کا سفر دم تک نہیں ہے تا دم تک ہے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور زمانہ یاد رکھے کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر عزاداری حسین باقی رہے گی دنیا فانی ہے غم حسین باقی ہے ایک فکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں زمانہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی دور تھا کہ جب کربلا میں حسین کی قبر کی طرف نہریں کھودی جا رہی تھی پانی سے بہانے کی کوشش ہو رہی تھی نہروں کو منتقل کیا جا رہا تھا فتوے لگائے جاتے تھے کہ اب وہ زیارت پہ آئے گا جو ٹیکس دے گا اب وہ زیارت پہ آئے گا جو اولاد دے گا اب وہ زیارت پہ آئے گا جو بازو دے گا مگر خدا کی قسم فتوے اپنے مفتیوں کے ساتھ
اپنی اپنی قبروں میں دفن ہو گئے۔ حسین کل بھی لاجواب تھا، حسین آج بھی لاجواب۔ غور کر رہے ہیں آپ، حسین کل بھی بے مثال تھا، حسین آج بھی بے مثال ہے۔ عزیزان گرامی، کروڑوں کی تعداد میں آج امام حسین کے عقیدت مندوں کا جمع ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی حرارت عزا ہے کہ جس کی بات پیغمبر نے ساری کائنات کے سامنے رکھ کے بتائی کہ قیامت آ جائے گی مگر عزائے حسین جاری و ساری رہے گی۔ عزیزان گرامی، منتظمین نے جو وقت دیا ہے اسی وقت کے اندر دامن تقریر کو سمیٹنا مقصود ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے نہ صرف سنی، نہ یہ کہ شیعہ، نہ یہ کہ مسلمان، بلکہ کائنات کے ہر خطے خطے سے افراد آج کربلا میں امام حسین کا 40 منانے گئے ہیں۔ ساری نیوز، ساری میڈیا، سارے اخبار، سارے پیپروں کی سرخیاں آپ کے سامنے ہیں کہ آج ہر کوئی یا حسین کر رہا ہے۔ ہندو ہو تو وہ بھی حسین کو یاد کر رہا ہے، کرسچنز ہو تو وہ بھی حسین کو یاد کر رہے ہیں، مسلمان ہو تو وہ بھی حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ مگر میرا دل کہتا ہے کہ سلام کروں علی کی اس شیر دل بیٹی کو کہ جس نے کربلا اس انداز سے سجائی تھی کہ زمانے کی یزیدیت نے سوچا تھا کہ ہم اسیر کر لیں گے، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، ہم بیڑی پہنا دیں گے، عزاداری مٹ جائے گی، ہم انہیں زنجیروں سلاسل میں اسیر کر کر رسیوں میں جکڑ کر شہروں پھرائیں گے تو اس کے اندر اٹھنے کی تاب نہ رہے گی۔ لیکن سلام ہو ہمارا علی کی بیٹی زینب علیہ پر کہ جتنے شہروں ان کی یزید نے چاہا کہ ان کی تشہیر کی جائے، اتنے شہروں میں بی بی زینب کے خطبے نے حسینیت کی ترویج کر دی۔ اے عزاداروں، آؤ میں تمہیں مصائب کے ان فکروں کی طرف لے کے چلوں۔ زمانہ چاہتا تھا کہ حسینیت ختم ہو جائے مگر حسینیت کی بنیاد شہزادی زینب نے عجب انداز سے رکھی۔ آپ کا سنا ہوا واقعہ فقرہ ہے، مجھے تفصیل نہیں بیان کرنا، بس یوں سمجھ لو کہ جب 1 سال کی قید کے بعد اہل حرم کو رہائی کا فرمان ملا ہے تو روایت کہتی ہے کہ دروغ زندان آن کے خط پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اہل حرم تمہارے لیے یزید کا فرمان آیا ہے، اب تمہیں 1 سال کے بعد قید سے رہا کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خط اور اس کا مفہوم امام سجاد نے آ کے جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو سنایا۔ روایت کہتی ہے ساری بیویوں میں ایک کوہرام کا عالم ہو گیا تھا۔ نوجوانوں، دنیا جانتی ہے کہ اگر کوئی رہا ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن جب رہائی اہل حرم کی ہوئی تو اہل حرم چیخے مار کے رو رہے تھے۔ میرا دل کہتا ہے کہ شاید رونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہر بیوی زندان میں چھوٹی سی قبر کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی، اے سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں۔ بی بی آپ کو وطن جانے کی تمنا تھی، لو رہائی کا فرمان آ گیا، ہم وطن کی طرف جا رہے ہیں۔ اے بی بی اٹھو، کیا کربلا میں بابا کا چہلم کرنے نہ جاؤ گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آؤ عزاداروں، میں تمہیں سناؤں کہ بعد رہائی ہوا کیا ہے۔ روایتوں کا فقرہ ہے کہ ادھر رہائی کا فرمان آیا، ادھر علی کی بیٹی زینب نے ایک جملہ کہا، میرے لال جاؤ یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دے تاکہ اس مکان میں ہم اپنے بھیا کا ماتم کر سکے۔ اے سجاد، دنیا کا دستور ہے جب کسی کیا کوئی مر جاتا ہے تو لوگ اس کی دہلیز پر پرسہ دینے آتے ہیں۔ اے سجاد، میں بھی غریب، تو بھی غریب، نہ تجھے کوئی پرسہ دینے آیا نہ مجھے کوئی پرسہ دینے آیا، سجاد ایک مکان خالی کرا دے۔ عزاداروں، مولا سجاد آگے بڑھے، یزید کے دربار میں آئے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مکان خالی کرا دو تاکہ ہم اپنے بابا کا فرش غم بچھا سکے۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے یزید نے قبول کر لیا، مگر فقرے سنو گے، اتنے میں حداد کو بلایا گیا کہ آؤ اس بےکس ناتواں کی زنجیریں الگ کر دو۔ روایتوں کا فقرہ ہے، یہ مومنین دھوپ پہ کھڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں ایک فقرہ پڑھوں، جب حداد بیڑیاں
کاٹنے آیا، زنجیریں اتارنے آیا، تو روایت کہتی جب اس نے عابد بیمار کی ہتھکڑیوں کو کاٹا تو ایک مرتبہ ایک آہ سرد کھینچی اور تڑپ کے ایک جملہ کہا کہ میں نے بڑی ہتھکڑیاں اتاری ہے مگر آج تک ایسا قیدی نہ دیکھا۔ پوچھا گیا کیا ہو گیا تھا؟ کہ جب ہتھکڑیاں کاٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا سجاد کی کلائی کا گوشت اڑ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ اسی پرسے داری کے لیے آئے ہو۔ عزادارو، ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے کیا کرو۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، نہیں پتہ آئندہ برس ہمیں یہ غم ملے نہ ملے۔ روایت کہتی اس نے ہتھکڑیاں تو اتاری مگر جب پیڑیوں کو اس کے لیے جھکا تو اس نے عجب منظر دیکھا۔ حداد سے پوچھا گیا کیا دیکھا؟ کہتا میں نے بیڑیوں کے لیے جب پیر کا رخ کیا تو میں نے سجاد کے پیروں کا عالم ایسا دیکھا کہ پڑلیوں کا گوشت اڑ چکا تھا، ہڈیاں چورور ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو گے جوانوں پھر کیا غضب ہو گیا؟ عالم یہ تھا کہ وہ توقع خاردار کی طرف بڑھا۔ جب توقع خاردار کی طرف بڑھا تو یہ فقرہ میں پڑھ نہیں سکتا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ روایت کہتی حداد نے توق اتارنا چاہا مگر بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ارے جب بعد میں ہوش آیا تو اس نے کہا میں کیسے توق اتارتا؟ توق ہوتا تو اتر جاتا مگر توق کے کاٹے سجاد کے گلے میں سرایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی حق گریہ ہے عزادارو، زیادہ مصائب نہیں پڑھنا ہے، دو تین فقرے۔ روایت کہتی عابد بیمار جب زنجیر سلاسل سے آزاد ہوئے اور آئے اور ایک مکان خالی کیا گیا، علی کی بیٹی نے سجاد کو غور سے دیکھا، بی بی نے گریہ کیا کہ سجاد آ فرش خاک پہ بیٹھ جا، آج زینب تجھے پرسہ دے گی، تو زینب کو پرسہ دینا۔ لو عزادارو، پہلی مجلس شام میں ہوئی، شہزادی زینب نے بنیاد رکھی، شام کی عورتیں آ گئی، زینب نے بھیا کا مصائب پڑھا۔ اے شام کی عورتوں، ہمارا جرم یہی تھا کہ ہم اولاد رسول تھے، ہمارا گھر جلایا گیا، ہماری چادر چھینی گئی، ہمیں کشا بکشا پھرایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجلس شروع ہو گئی، ابھی مجلس تمام ہونے کو تھی کہ ایک مرتبہ ایک آواز گونجی۔ آواز کہاں سے گونجی؟ زندان کی دہلیز سے۔ کوئی کہہ رہا تھا ہٹو ہٹو، جگہ دو، راستے دو۔ کہ کیا ہے؟ کہ لٹے ہوئے سامان آ رہے ہیں۔ اب میں کیسے فقرہ پڑھوں؟ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، پردے دار خواتین بیٹھی ہیں، اللہ ان کا پردہ سلامت رکھے۔ سنو گے فقرہ؟ اتنے میں علی کی بیٹی نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے سر پر ایک گٹھری لیے ہوئے آگے بڑھا، جہاں اہل حرم مجلس کر رہے تھے وہاں گٹھری رکھ کے چلا گیا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی، زینب نے دو زانو ہو کے زمین پہ پیر رکھے، اپنے ہاتھوں سے گٹھری کو کھولا۔ سنو گے اس میں کچھ اور نہ تھا، سیدانیوں کی لٹی ہوئی چادر۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی، ایک ایک چادر اٹھاتی، بابی لیلا تمہاری چادر آ گئی، ام فروا تمہاری چادر آ گئی، کلثوم تمہاری چادر آ گئی۔ زینب بی بی ابھی چادریں دے رہی تھی کہ زینب کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مقنا آیا، زندان کا رخ کیا، اے سکینہ چادر آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو ابھی چادریں تقسیم ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک شور بلند ہوا، ہٹو ہٹو، جگہ خالی کر دو۔ تو اب کیا ہے؟ تو اب شہداء کے سر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو شہداء کے سر آ رہے ہیں، جیسے ہی سروں کا نام آیا بیویوں میں ماتم برپا ہو گیا۔ نوجوانوں میں کیسے عرض کروں، کبھی تمہاری بستی میں کہیں باہر سے کوئی جنازہ آئے تو کیسے استقبال ہوتا ہے؟ ارے علی کی بیٹیاں تڑپ گئی، شہداء کا سر لایا جا رہا تھا، حسین کا سر آیا، زینب نے آغوش پھیلا دی، او میرے غریب بھیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اکبر کا سر آیا، لیلا نے آغوش پھیلائی، آجا میرے لال۔ قاسم کا سر آیا، فروا نے آغوش پھیلائی، آجا میرے چاند۔
اے عزاداروں مگر دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے تھے کہ جن کا کوئی وارث نہ تھا. شام کی عورتوں نے کہا للہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ارے زینب رو پڑی بیویوں ایسا نہ کہو, انصاف سے بتاؤ میں اپنے بھیا کو روؤں کہ اپنے اونو محمد کو روؤں؟ عزاداروں ابھی بیویاں ماتم کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک شور بلند ہوا. جوانوں ایک شور بلند ہوا, آواز آئی ہٹو ہٹو جگہ خالی کر دو, ایک سر اور رہ گیا. کسی نے پوچھا کس کا سر رہ گیا؟ آواز آئی عباس غازی کا سر. ارے یہ جملہ سن کے عباس کی بہنیں کھڑی ہوئی, ادھر سے زینب ادھر سے کلثوم. روایت کہتی جب سر آ رہا تھا غازی کی آنکھیں کھلی تھی, مگر جب بہنیں آگے بڑھی آنکھیں بند ہو گئی. ارے بہنیں تڑپ گئی, او میرے غیرت والے بھیا عباس چادر آ گئی, آنکھیں کھول, عباس چادر آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بلند ہے آپ کی آوازیں, سنو گے جب عباس کا سر آیا نا بہنوں نے بڑھ کے لے لیا. اب عباس کے سر سے ہر بیوی لپٹ گئی. عباس ردائیں چھین لی گئی. عباس سکینہ تماچے کھاتی رہی. عباس عابد بیمار کو تازیانے لگتے رہے. اے عباس ہم پر کوئی کھجورے پھینکتا, کوئی آگ کے شعلے برساتا. اتنے میں ایک بی بی کی آواز آئی, عباس تیرے جانے کے بعد لوگ ہمیں کنیزی میں مانگ رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بلا کا گریہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں اسی گریے میں ایک نحیف سی آواز گونجی. سنو گے کس کی آواز تھی؟ امام وقت کی آواز گونجی. تو مولا سجاد نے رو کے کہا پھپھی اماں میرے چچا کا سر مجھے بھی دے دو. اہل حرم سمجھ گئے کہ کربلا سے اب تک سجاد روئے نہیں ہے, شکوہ نہیں کیا ہے, مرثیہ نہیں پڑا ہے. آج امو کا سر لے کے بتائیں گے چچا بازاروں میں پھرایا گیا, امو ہمیں گھسیٹا گیا, امو قید خانوں میں رکھا گیا, اے چچا ہمیں ستایا گیا, اے چچا ترک و دیلم کا قیدی بنایا گیا, اے چچا ہمارے ساتھ بدعنوانیاں ہوئی, اے چچا درے مارے گئے, تازیانے لگائے گئے. سمجھ گئے اہل حرم کہ عباس کا سر لے کے سجاد مرثیہ پڑھیں گے. مگر میں کیسے پڑھوں؟ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے عباس کا سر اٹھایا, سجاد کی آغوش میں دیا. سجاد نے سر عباس سینے سے لگایا, ایک آہ سرد کھینچی, کچھ نہ کہا, کوئی مرثیہ نہ پڑھا. اشکوں کی فرات آنکھوں سے جاری تھی. سسکیاں لیتا رہا عابد بیمار, کوئی شکوہ نہ کیا, کوئی گریہ نہ کیا. بس روایتوں میں ہے کہ سجاد نے عباس کا سر سینے میں رکھ لیا اور آہستہ آہستہ زیر زندان سیڑھیوں میں اترے جہاں ایک ننھی سی تربت تھی. عباس کا سر سخت دیا, آواز دی سکینہ لو امو آ گئے, ہم رہا ہو گئے, ہم بابا کا چیلم کرنے کربلا جا رہے ہیں. اے بی بی اٹھو, امو